أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. گزشتہ کل آیت النور کا بیان ہوا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نور ہدایت کو بہت بہترین مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ جس طرح اندھیرے میں روشنی کے لیے چراغ کام دیتا ہے اور چراغ بھی وہ جو صاف شفاف کانچ والے فانوس میں رکھا ہو اور جس کو روشن کرنے کے لیے تیل بھی انتہائی صاف شفاف ہو اور اس کو رکھا بھی گیا ہو ایک تاخچے میں جس کی وجہ سے اس کی روشنی جمع ہو کر بہت صاف اور دور تک پھیلتی ہے، تو اس سے کتنی راحت ہو جاتی ہے اور چیزیں کتنی اچھی طرح نظر آ جاتی ہے۔ اسی طرح باطن کے اور دل کے اندھیروں میں روشنی کے لیے بھی اللہ تعالی نے ایمان کا، ہدایت کا، معرفت کا چراغ مومن کے دل میں رکھا ہے، اور وہ دل بھی صاف ستھرا ہو، اس پر بھی گناہوں کا، جہالتوں کا، شکوک و شبہات کا گرد و غبار نہ ہو، اور پھر اس کے جلنے کے لیے، ایمانی چراغ کے روشن کرنے کے لیے قرآن مجید کا تیل آ گیا ہو، تو پھر اس سے بھی باطن کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور صاف راستہ اس کو نظر آتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اجالے میں اپنا سفر طے کرے، روشنی والے راستے پر چلے، اندھیرے میں بھٹکنے کے بجائے
روشنی والے راستے پر چلنے میں لطف بھی ہے، مزہ بھی ہے، اور آسانیاں بھی ہیں، راحت بھی ہے، امن بھی ہے، خوف کی نام و نشان نہیں ہوتا۔ جب یہ اتنی پر لطف اور سمجھ میں آ جانے والی مثال بیان کی تو ہر قرآن پڑھنے والے کے دل میں یہ طلب، یہ شوق پیدا ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوا ہوگا کہ یہ نور ہمیں بھی ملے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کا راستہ اچھی طرح گزار سکے، صراط مستقیم پر چل سکے۔ تو اب آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کے ملنے کی جگہ بتائی کہ نور کہاں ملتا ہے، نور کی دکانیں، نور کے مراکز اور نور کے پاور اسٹیشن کہاں ہے، اور یہ نور کن لوگوں کو ملتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ نور مل جاتا ہے ان کے حالات کیا ہوتے ہیں، قرآن مجید آگے کی آیت میں اس کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں، بیوت بیت کی جمع ہے، بیت کہتے ہیں گھر کو، فی بیوت ایسے گھروں میں، یعنی وہ لوگ، کون لوگ؟ نور والے، جن کے لیے اللہ یہ مثالیں بیان کر رہا ہے، تو وہ لوگ ایسے گھروں میں ہیں، اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کا مقام اور مرتبہ بلند کیا جائے۔ وہ ایسے گھروں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ بلند کیا جائے۔ یہ ایسے گھر کون سے مراد ہے؟ اس سے مراد ہے مسجدیں۔ مسجدیں اللہ کے گھر کہے جاتے ہیں، تو ان گھروں میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں جن گھروں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مساجد کو بلندی دی جائے۔ ترفع کے اصل معنی ہے بلندی کے، لیکن ایک بلندی تو ہوتی ہے ظاہر میں کہ اس کی عمارت بہت بلند و بالا بنائی جائے، بہت عالیشان عمارتیں بنائی جائے، اور دوسری بلندی ہے معنوی طور پر، جس کا یہی یہاں مراد ہے۔ معنوی طور پر بلندی یہ ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، دلوں میں ان کے مقام کو بلند رکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے، انہیں پاک صاف رکھا جائے، ظاہری پاکی بھی، کہ ہر طرح کی آلائشوں سے، ناپاکیوں سے، گندگیوں سے، میل کچیل سے، کوڑا کرکٹ سے اس کو پاک رکھا جائے، باطنی اعتبار سے بھی اس کو پاک رکھے کہ عقائد کی کوئی گندگی ان مساجد میں اور اللہ کے ان گھروں میں نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح ہر طرح کی لغویات سے، بیہودہ باتوں سے بھی مساجد کو پاک رکھا جائے، مسجدوں میں شور غل نہ کیا جائے اور ہائی واویلا نہ کیا جائے، اور آپس میں تو تو میں نہ ہو، مسجد پرسکون جگہ ہو جس کا مقام مرتبہ ایمان والوں کے دلوں میں بلند ہو، اس مسجد کو پاک صاف رکھا جائے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی گندگیوں سے۔ یہ نور ان مسجدوں میں، ان اللہ کے گھروں میں ملتا ہے۔ فی بیوتین، یہ لوگ یعنی نور والے یہ کہاں ہوتے ہیں؟ فی بیوتین، ایسے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا جائے۔ اس کے ظاہر کو بلند کرنا یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے باطنی مقام اور مرتبے کو بلند کرنا مراد ہے۔ اس سے مراد مسجدیں ہیں، اور مسجدوں میں بھی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی یہ سب سے پہلے نمبر پر داخل ہے، اور اس کے بعد باقی دنیا کی تمام مساجد ہے جہاں سے یہ نور تقسیم ہوتا ہے۔ چنانچہ ہدایت اور برکت اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے بیت اللہ پر اتارتے ہیں، مسجد حرام میں اترتی ہے، اور پھر یہ تمام ام المساجد ہے۔ مسجد حرام تمام مساجد کا مرکز ہے، اس کو ام المساجد کہتے ہیں۔ وہاں سے پوری دنیا کی مسجدوں میں یہ نور منتقل ہوتا ہے۔ جو اس آدمی کا تعلق مسجد سے ہو جائے گا اس کو اس نور میں سے حصہ ملے گا، اس کو اس نور میں سے حصہ ملے گا۔ لہذا جو انسان یہ نور حاصل کرنا چاہے اس کو اپنا تعلق مسجد سے قائم کرنا پڑے گا، کہ وہ پانچوں وقت نماز کے لیے مرد ہے تو مسجد میں جائے، مسجد میں جو نماز کے ساتھ ساتھ دوسری ہدایات تقسیم ہوتی ہے اس کو لے، اور اس کو لے کر پھر وہ اپنے گھر آئے اور اس ہدایت کو اپنے گھر والوں تک پہنچائے۔ وہ بازار میں جائے تو اس ہدایت کو بازار میں پہنچائے، وہ جہاں جائے گا وہاں یہ چراغ روشن ہوتے چلے جائیں گے۔
معلوم ہوا کہ ہدایت کا یعنی نور ہدایت کا اصل مرکز وہ مسجدیں ہیں. لہذا فی بیوت، یہ نور ایسے گھروں میں ملتا ہے اور یہ نور والے ایسے گھروں میں ہوتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے بلندی کا حکم دیا ہے کہ ان کے مقام اور مرتبے کو خوب بلند کیا جائے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ نور حاصل کرنا ہو تو مسجد کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا. جو لوگ مسجد سے دور ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے مسجد میں آ کر اور جو مسجد سے ملنے والی ہدایات کو اپناتے نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اس نور سے حصہ نہیں ملتا. تو یہ جگہیں ہیں، جگہ جہاں یہ نور ملتا ہے. پتہ اللہ نے بتا دیا، ایڈریس بتا دیا کہ نور چاہیے تو کہاں آنا پڑے گا. چنانچہ مومن کا تعلق مسجد کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، بہت گہرا ہونا چاہیے. مسجدوں کا بند ہو جانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہے باطن کا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تھوڑے تھوڑے سے عذر کی بنیاد پر مسجدوں کو بند نہیں کیا جا سکتا. مسجد اگر بند ہوئی تو ہدایت کے مراکز بند ہو جائیں گے، یہاں سے ہدایت پھیلنا بند ہو جائے گی. پاور اسٹیشن اگر بند ہو جائے تو گھروں میں پاور آنا ختم ہو جاتا ہے، انسان تکلیف میں رہتا ہے، گرمی میں رہتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے. اسی طرح جب ایمان والوں کا تعلق مسجد سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہدایت کا آنا بند ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ گویا کہ یہ وہ جگہیں ہیں مسجدیں جہاں براہ راست اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شعاعیں آتی ہیں، برقی لہریں آتی ہیں اور انسانوں کے سینوں میں وہ نور داخل ہوتا ہے. اور مسجد میں جو نماز انسان پڑھتا ہے، یہ نماز میں گویا یہ ریسیور ہے اللہ تعالیٰ کے نور کو حاصل کرنے کا. لہذا اس کا بہت اہتمام چاہیے. فی بیوت، مسجد کے ساتھ گہرا تعلق، اس کے ساتھ محبت، مسجد کو دیکھ کر ایک دل میں خوشی ہونی چاہیے اور مسجد میں جائے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے عظمت اور احترام کے ساتھ مسجد میں داخل ہو، نور لینے کے لیے جائے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اور اس میں دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مساجد کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، ان کی پاکی کا خیال رکھنا چاہیے اور اس میں لغویات سے اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. مسجدوں کو ان چیزوں سے پاک کرنا چاہیے. جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. اور جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجد کو ہدایت کا مرکز بنائیں، کہ یہاں نمازیں بھی علی وجہ الاتم قائم کی جائے، صحیح معنی میں قائم کی جائے اور نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتائی جائے. ویسے تو اللہ نے نظام ہی یہ بنایا ہے کہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن سراپا ہدایت ہے، سراپا نور ہے، لیکن لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں. ہم عجمی لوگ ہیں تو قرآن مجید کے ساتھ یعنی نمازوں کے ساتھ ساتھ مختلف مواقع پر دینی مجالس بھی قائم کی جائے، قرآن مجید کے دروس بھی ہوں اور دینی تعلیم بھی مسجدوں میں ہو تاکہ لوگ یہ باتیں سن کر جائے اور اپنے دل میں ہدایت لے کر جائے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. پھر ان مسجدوں میں کیا کرنا ہے؟ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. یہ لوگ ایسے گھروں میں ہوتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ بلند کیا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. دوسرا حکم اللہ نے یہ دیا ہے کہ ان گھروں میں اس کا نام ذکر کیا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا، فیہا کی ضمیر کا مرجع ہے بیوت. ان گھروں کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اللہ کے نام کو رٹا جائے. اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام، اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے بہت سے صفاتی نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے سب نام اچھے اچھے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا. ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، چاہے وہ لفظ اللہ کا ذکر ہو، چاہے وہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی ہو اللہ کے دوسرے ناموں سے اس کو پکارا جائے. یذکر فیہا اسمہ. اللہ نے مسجدوں میں ذکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اور نماز سب سے بڑا ذکر ہے. ذکر کے معنی ہے اللہ کی یاد. تو نماز میں نمازیں بھی قائم کی جائے اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر مسجدوں میں کیا جائے.
عام طور پر اب دھیرے دھیرے مساجد سے یہ چیز نکلتی جا رہی ہے. مسجد تو اللہ کو یہ ذکر کی، اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے. آدمی چاہے دعا میں اللہ کو یاد کرے، ذکر میں اللہ کو یاد کرے، تلاوت میں اللہ کو یاد کرے، یا پھر نمازوں کے ذریعے سے نوافل میں اللہ کو یاد کرے، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں. تو مسجدوں کے بارے میں دو حکم دیے، نمبر 1 ترفع اور نمبر 2 یذکر. ترفع کے معنی ہے اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرنا، اس کی تعظیم، احترام وغیرہ، اور نمبر 2 اس میں اللہ کا ذکر بھی کیا جائے. تو معلوم ہوا کہ مسجدوں میں جا کر اللہ کا نور کیسے ملے گا؟ ان دو کاموں کو کرنے سے ملے گا. نمبر 1 تعظیم، احترام، ادب، اور اس کے ساتھ مسجد کی صفائی وغیرہ کا اہتمام، اور دل میں عظمت ہو. ایک یہ کام دل میں ہو، یہ بات دل میں پائی جائے تب بھی نور ملتا ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا نام بھی ذکر کیا جائے. معلوم ہوا کہ اللہ کے نام کو ذکر کرنا انسان کے دل میں ہدایت کے نور کو پیدا کرتا ہے. لہذا یہ دونوں کام جو بھی نور کے طالب ہو، نمبر 1 مسجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، نمبر 2 مسجدوں کا ادب، احترام، اس کی صفائی کا خیال رکھیں، اور نمبر 3 اللہ کا ذکر کثرت سے کرے ہر جگہ، اور مسجد میں بھی بطور خاص. پھر مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال. سبح یسبح کے معنی ہے پاکی بیان کرنا، تسبیح پڑھنا. ہم پڑھتے رہتے سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے. سبحان اللہ میں کیا ہے؟ اللہ کی پاکی. سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو ان گھروں میں فیہا ای فی بیوت، ان گھروں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. کب؟ بالغدو، صبح بھی، والآصال، اور شام بھی. غدو کے معنی صبح کا وقت، اور آصال اصیل کی جمع ہے. اصیل کے معنی ہوتے ہیں شام. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں، لغت کے بارے بیان کرتے ہیں کہ اصیل اور اس کی جمع آصال ہے، اس سے مراد زوال سے لے کر صبح تک کا وقت. اور غدو کے معنی صبح کا وقت. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح اور شام بطور خاص. عربی زبان میں صبح شام بولتے ہیں، اور مراد دیا جاتا ہے پورا دن. صبح شام، بلکہ اردو زبان میں بھی ہم بولتے ہیں تو صبح شام ایک ہی کام ہے. گجراتی والے بولتے ہیں سوار سانج ایک ہی کام ہے. تو صبح شام، اس کا مطلب کیا ہوا؟ صبح شام کا پورا دن. بولتے ہیں صبح شام کوئی دوسرا کام ہے کہ نہیں، پورا دن کوئی دوسرا کام ہے کہ نہیں. تو یہ صبح شام ایک ایسا محاورہ ہے کہ اس کو بول کر پورا وقت مراد لیا جاتا ہے. اور بطور خاص یہ اوقات بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بکرتن و عشیہ وسبحوہ بکرتن و عشیہ، ایک جگہ فرمایا صبح اور شام اللہ کی خاص پاکی بیان کرو. تو یہ اللہ کے ذکر کے خاص اوقات ہے. صبح کا وقت یعنی جب سورج نکلنے والا ہو یا نکل جائے، اور شام کا وقت یعنی عصر کے بعد غروب ہونے سے پہلے. اس وقت ہمیں اللہ کی خوب پاکی بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں لائی جائے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. پوری دنیا کا کیسا نظام چلا ہے. صبح ہوئی، رات کا اندھیرا چھٹ گئے. اگر یہ اندھیرا ہی ہمیشہ رہتا تو انسانوں کے لیے کتنی تکلیف ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اندھیرے دور کیے، روشنی نمایاں کی، ظاہر کی. تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اس موقع پر کہے سبحان اللہ، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، آپ کا کوئی شریک نہیں. شام ہوئی، سورج ڈھلنے لگا. اگر ہمیشہ دن ہی دن رہے اور رات آئے ہی نہیں تو لوگ اس میں بھی پریشان، آرام کیسے کریں گے؟ جب سورج کو غروب کر دیا اور اب رات آنے لگی تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اس کو دیکھ کر اس موقع پر خاص طور پر اللہ کی تسبیح بیان کی جائے کہ اللہ آپ کا کوئی کام عیب والا نہیں ہو سکتا، آپ کا ہر کام بے عیب ہے. سبحان اللہ، آپ ہر عیب سے، ہر طرح کی کمی سے، ہر طرح کی کوتاہی سے پاک ہے. تو سبحان اللہ ہی و بحمدہ، اس طرح انسان کو خاص طور پر یہ ذکر کرنا چاہیے. یسبح لہ فیہا، ان گھروں میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں صبح بھی اور شام بھی، یعنی ہر وقت، اور بطور خاص صبح اور شام کو. کون؟ رجال، ایسے لوگ. یہ تسبیح کون بیان کرتے ہیں؟ ایسے لوگ جن کا حال یہ ہے جو آگے آ رہا ہے. یہ ہدایت والے لوگ ہیں، یہ نور ہدایت اپنے دل میں سمانے والے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح و شام بطور خاص اور دوسرے اوقات میں بھی
اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تسبیح بھی اللہ کی تعریف ہے۔ کسی آدمی کو یوں کہنا کہ آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ بھی اس کی تعریف کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ کے لیے ساری خوبیاں ثابت کرنا جس کو الحمدللہ کہتے ہیں، یہ بھی تعریف ہے۔ تو ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا کام یہ لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اور بعض لوگوں نے تسبیح سے مراد نماز بھی لیا، قرآن مجید میں اور جگہوں پر تسبیح سے نماز بھی مراد لی جاتی ہے، تو تسبیح سے مراد نماز بھی لی گئی ہے۔ تو غدوون سے مراد فجر کی نماز بعضوں نے مراد لیا ہے، اور آصال میں باقی چاروں نماز آ گئی، اس لیے کہ اصیل کا لفظ زوال سے لے کر صبح صادق تک بولا جاتا ہے، تو باقی چاروں نمازیں اس میں آ گئی، تو گویا اس میں نمازیں بھی قائم کرتے ہیں۔ تسبیح بھی، نماز میں بھی تسبیح ہوتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور شروع میں سبحانک اللہم، تو نماز میں بھی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ فرمایا کون؟ رجال، یہ تسبیح بیان کرنے والے، یہ نور والے لوگ کون ہیں؟ رجال، ایسے لوگ ہیں وہ۔ رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، لیکن اس سے مراد کوئی ایسا نہیں کہ عورت کوئی ہدایت والی نہیں ہوتی ہے، عورتیں بھی ہوتی ہے، لیکن اغلبی اعتبار سے قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ مردوں کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے، عورتیں بھی اس حکم میں شامل ہوتی ہے۔ رجال، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ الہا یلہی، اس کے معنی ہے کہ غافل کر دینا، لہو میں ڈال دینا، غافل کر دینا۔ تجارت تو سب جانتے ہیں، بیع کے معنی خرید و فروخت ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ تو تجارت غافل کرتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت، کس سے؟ تین چیزوں سے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے سے۔ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہ پورے دین کی تعبیر ہے۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، تو بدنی عبادتیں بھی وہ پورے طور پر انجام دیتے ہیں، مالی عبادت بھی پورے طور پر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے بھی بولتے رہتے ہیں نماز زکوٰۃ کے پابند، یعنی دین کے پابند، تو نماز اور زکوٰۃ یہ دین کے بڑے فریضے ہیں، ایک جسمانی فریضہ اور ایک مالی فریضہ، یہ دو بول کر پورا دین گویا مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کوئی کونے میں بیٹھے نہیں رہتے، یہ نور والے لوگ صرف وہی نہیں ہوتے جو تسبیح گھماتے رہتے ہیں اور کسی کونے میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے ہیں، گوشہ نشین ہو جاتے ہیں اور سنیاسی بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو ہدایت کا نور ملے گا ایسا نہیں ہے۔ یہ ہدایت کا نور جسے ملتا ہے وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور دنیاوی معاملات بھی انجام دیتے ہیں، معاشرت اور سماجی کام بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ نور ہدایت پھر ان کے ساتھ ہر جگہ رہتا ہے۔ نور ہدایت ایسا نہیں کہ مسجد کی چہار دیواری تک ہی محدود رہے، جب یہ نور ہدایت انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر یہ ہر جگہ ساتھ جاتا ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ اپنے گھروں میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو۔ بازار وہ جگہ ہے جہاں عام طور پر لوگ غافل ہوتے ہیں، عام طور پر اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہدایت والے لوگ ایسے ہیں کہ وہ تجارت کرنے چلے جائے، وہ خرید و فروخت کرنے بازاروں میں چلے جائے، لیکن وہاں بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اور ذکر اللہ کا مفہوم بہت وسیع ہے، ایک تو وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنا، تو وہاں بھی ان کے دلوں میں اللہ کی یاد رہتی ہے، گویا ان کے ہاتھ کام میں ہوتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں۔ اور ذکر اللہ کا ایک معنی اللہ کے احکام، خرید و فروخت میں اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے، حلال کمائی کرتے ہیں، حرام کا لقمہ اپنے جیب میں، حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں جانے دیتے اور حرام کا مال جیب میں نہیں آنے دیتے، یہ ان کا حال ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب یہ نور ہدایت انسان کے دل میں آتا ہے تو اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، صرف عبادتیں نہیں، صرف رہن سہن نہیں،
بلکہ دنیاوی معاملات، تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، بزنس ہے، وہ بھی سب قرآنی ہدایات کے مطابق، آسمانی ہدایات کے مطابق ہو جاتا ہے، اس وقت بھی وہ پورا خیال رکھتے ہیں کہ تجارت کے سلسلے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو یاد کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو خاص طور پر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت والے لوگوں کا جب تذکرہ کیا تو کوئی گوشہ نشینوں کی بات نہیں کی، بلکہ کاروبار کرنے والے لوگوں کی بات کی کہ یہ نور ہدایت والے لوگ جہاں کہیں جاتے ہیں ان کے ہدایت کا نور ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہر جگہ انہیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، وہ کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، خرید و فروخت میں، تجارت میں ایسے مشغول نہیں ہوتے کہ اللہ کے احکام چھوٹ جائے، نماز کا وقت آئے خرید و فروخت بند ہو جاتی ہے، وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ تجارت میں ایسے مشغول ہوئے کہ نمازیں فوت ہو گئی یا نمازوں کی قضا ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز کا وقت انہیں برابر یاد رہتا ہے اور نماز کے وقت پر ان کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کاروبار اور تجارت کرتے ہیں، کاروبار اور تجارت وہ کرتے ہیں، لیکن اس کاروبار اور تجارت میں وہ مال کی محبت اتنی دل میں نہیں لاتے کہ زکوٰۃ کا فریضہ انجام دینے سے وہ غافل ہو جائے، بلکہ اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ وہ نکالتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ناداروں کا خیال رکھتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ تجارت انہیں نہ ذکر اللہ سے غافل کرتی، مال پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ تجارت انہیں نہ ذکر اللہ سے غافل کرتی ہے، نہ نماز کے قائم کرنے سے غافل کرتی ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ دینے سے غافل کرتی ہے، بلکہ وہ مالی حقوق بھی ادا کرتے ہیں، جسمانی حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ یہ نور ہدایت دل میں آ جائے تو حال یہ ہو جاتا ہے، ہدایت والوں کا حال یہ ہوتا ہے جب وہ تجارت میں اللہ سے غافل نہیں ہوتے، خرید و فروخت میں اللہ سے غافل نہیں ہوتے، تو نماز میں کیسے اللہ سے غافل ہوں؟ وہاں تو اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہوتے ہیں، زندگی کے دوسرے شعبوں میں وہ اللہ سے کیسے غافل ہوں گے؟ جبکہ ایسے موقع پر وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے جہاں لوگ غافل ہوا کرتے ہیں، غافل ہونے کے مواقع ہیں، وہاں اللہ سے غافل نہیں ہوتے تو دوسری جگہ کیسے؟ لہذا ان کی زندگی کا خاص کام ذکر اللہ ہوتا ہے، نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے اور زکوٰۃ دینا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز زکوٰۃ ہر جگہ کرتے رہتے ہیں، ارے یہ پورے دین کو صحیح کرنے والا اور دنیا کو صحیح کرنے والا نظام، جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اور جس نے نماز کو قائم کیا اس کی پوری زندگی ٹھیک ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ تو اصل پاور سٹیشن ہے انسان کی زندگی میں، جب نماز صحیح ہوگی تو اس کی زندگی کے دوسرے کام بھی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، اور جب زکوٰۃ کا نظام صحیح ہوگا تو باہر معیشت اور اکانومی ٹھیک ہو جائے گی اور دنیا کے لوگوں کا حال ٹھیک ہو جائے گا، تو دین اور دنیا دونوں کی فلاح اس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ ان سب کرنے کے باوجود بھی دل کا حال کیا ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ یخافون، خاف یخاف، خوف کے معنی ہے ڈرنا، یہ ڈرتے رہتے ہیں یومن، ایسے دن سے جس دن میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ تقلب کے معنی الٹ پلٹ ہونا، وہ ایسے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائے گی، یعنی آنکھیں پھٹی رہ جائے گی اور لوگ حیرہ اور خیرہ رہ جائیں گے، لوگوں کے لیے معاملات یعنی بڑا خوفناک دن ہوگا۔ جب کوئی بہت خوف والا منظر سامنے آتا ہے تو انسانوں کے دل گویا الٹ جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں پلٹ جاتی، یعنی وہ جھپکتی نہیں ہے، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، پتھرا جاتی ہے۔ ایسا خوفناک دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ یہاں دن سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں ایسے دن سے جس میں نگاہیں، جس میں بہت سے دل اور بہت سی نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائے گی اور
وہ نگاہوں کا اور دلوں کا معاملہ خوفناک ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن سے وہ ڈرتے رہتے، یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آخرت کا خوف انہیں ہر وقت لاحق رہتا ہے۔ ٹی وی نور ہدایت والوں کا حال یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور تجارت و خرید و فروخت میں جائے تو وہاں بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے اور اللہ کو یاد رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور دل میں اللہ کا اور قیامت کے دن کا حساب کتاب کا خوف رکھتے ہیں۔ یہی اکثر ان کی اسپرٹ ہے، آخرت کا خوف، اللہ کے سامنے پیشی اور حساب اور جزا و سزا کا یقین، یہ وہ ہے جو انہیں سیدھے راستے پر برابر قائم رکھتا ہے۔ یہ سب نور ہدایت انہوں نے لیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا۔ یہ لام جو ہے، یہ لام کا ترجمہ تاکہ نہیں کریں گے، لام ہوتا ہے کبھی عاقبت کے لیے، انجام بیان کرنے کے لیے، لام کبھی کبھی انجام بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں بھی ترجمہ کریں گے اس کا انجام یہ ہوگا، یعنی یہ لوگ پوری زندگی نور ہدایت اپنے سینے میں لے کر چلتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورے طور پر ادا کیا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، کہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کا اجر و جزا بدلہ دے گا۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ ان کے بہترین اعمال کا بہت اچھا بدلہ انہیں دے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی کچھ عطا کرے گا، اپنے فضل سے انہیں مزید بھی کچھ عطا کرے گا۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ یعنی یہ سب اس لیے کر رہے ہیں، اس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا، یعنی دنیا میں انہوں نے جو محنت کی، دنیا میں جو دوڑ دھوپ کی، دنیا میں جو سعی اور کوشش کی، اس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بہترین بدلہ دے گا۔ اور اللہ جس کو بہتر کہے وہ کتنا بہتر ہوگا؟ احسن، حسن اس میں داخل ہے، اردو میں ہم بولتے ہیں حسن یعنی خوبصورتی، اسی کو اور زیادہ اچھا کرنا ہو تو احسن کہتے ہیں۔ احسن بدلہ دے گا یعنی سب سے بہترین بدلہ، اس سے بہتر کوئی بدلہ تصور میں آ ہی نہیں سکتا۔ وہ کیا ہوگا؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جو کسی کانوں نے سنا نہیں، اور جس کا گزر کسی کے دل پر نہیں ہوا، ایسا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے جنت میں۔ اتنا ہی نہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، جتنے عمل کیے اس کا بدلہ تو ملے گا، لیکن اللہ اپنے فضل سے مزید بھی کچھ ایسی چیزیں عطا کرے گا جس کا ابھی کسی کو معلوم نہیں، جس کا نہ قرآن میں بیان ہے، نہ حدیث میں، نہ کہیں اور۔ اسی وقت پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے، اپنے فضل سے ایسی ایسی چیزیں مزید دیں گے کہ جس کا ابھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کسی کے خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اپنے فضل سے مزید دینے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کو بہترین بدلہ بھی ملے گا اور اس پر مزید بھی کچھ۔ اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی اللہ تعالیٰ کی زیارت سے، کہ جنت میں انہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی نصیب ہوگی، اور بھی بہت کچھ اللہ ایسا عطا فرمائیں گے کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ رزق کا لفظ عربی زبان میں آئے تو اس سے صرف کھانے پینے کی چیزیں مراد نہیں ہوتی، روپیے پیسے مراد نہیں ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، لہذا یہاں ظاہری رزق بھی مراد ہے، یہاں باطنی رزق مراد۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے اور کرے گا۔ چنانچہ بے حساب کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ، تھوڑا سا ہو تو اس کو حساب لگایا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ ہو تو بولتے ہیں بے شمار، بے حساب۔ تو اتنا ملے گا کہ تم گن نہ سکو، تم اس کا حساب نہ لگا سکو۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق دیتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے یہاں تو بہت وسعت ہے، وہ بہت وسعت والی روزی لوگوں کو عطا کرے گا۔ جنت میں تو رزق ایسا ہوگا، ھذا رزقنا ما لہ من نفاد،
یہ ہمارا ایسا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقی. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. لہذا اس کا پورا خیال رکھا جائے اور نور ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اس کی مثال بھی اللہ نے بتا دی، وہ کہاں ملے گا، کس طرح ملے گا، کن کو ملے گا، وہ سب بتا دیا. مسجدوں میں ملے گا کس طرح، ادب و احترام کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اس کی تسبیح کرنے سے. اور جن لوگوں کو یہ نور ہدایت ملتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تعریف و توصیف کرتے رہتے ہیں، اور وہ کسی وقت غافل نہیں ہوتے، ہر وقت اللہ کو اور اس کے احکام کو یاد رکھتے ہیں. نہ تجارت میں غافل ہوتے ہیں، نہ خرید و فروخت میں اللہ کے ذکر سے، نمازوں کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کر انسان ذکر اللہ سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہ ہو جائے، دنیا کی ایسی محبت اپنے دل میں نہ بسائے کہ مال دیتے ہوئے ہاتھ رک جائے اور بخیلی کا دل پر قبضہ ہو جائے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ مال دے تو پھر اس مال کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا جائے، آخرت کا خوف اپنے دلوں میں رکھا جائے. وہ ایسا دن ہوگا جس دن بہت سے دل اور بہت سی نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائے گی، اور جو لوگ ایسا کریں گے ان کا انجام یہ ہوگا، بہترین انجام ہے. اللہ نے بیان فرما دیا قرآن مجید میں. اللہ نیک لوگوں کا انجام بھی بیان فرماتے ہیں، برے لوگوں کا انجام بھی بیان فرماتے ہیں. جب انجام پر نظر ہوتی ہے تو پھر انسان صحیح راستے پر چلتا ہے. اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنی نگاہ انجام پر رکھنی چاہیے، نتیجے پر رکھنی چاہیے، رزلٹ پر رکھنی چاہیے. ایک طالب علم اچھے رزلٹ کی امید پر، اچھی نوکری ملنے کی امید پر کتنی محنت کرتا ہے، تو ایک مومن جب آخرت میں اچھے بدلے کی امید رکھے تو اس کے لیے پھر نیکی پر عمل کرنا اور نیکی کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. کچھ تکلیفیں، مشقتیں آتی ہیں تو ان کو برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو جو اعمال بھی انہوں نے کیے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، اور ایسا ویسا بدلہ نہیں، احسن بدلہ، سب سے اچھا، سب سے خوبصورت، سب سے پیارا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے. اور جتنا کیا ہے اتنا ہی نہیں، اپنے فضل سے اور بھی بہت کچھ عطا فرمانے والے ہیں، جو گویا کہ سرپرائز رکھا گیا ہے، چھپا کر رکھا گیا ہے. اسی وقت اللہ دیں گے، جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، دلوں کو سکون ملے گا. اور جسے چاہتا ہے اللہ بے حساب دیتا ہے. یہ آخری جملہ جو اللہ نے دیا ہے دلوں میں امید کو بڑھانے والا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں. اور کسے چاہتا ہے، اللہ کے یہاں کوئی اندھا قانون نہیں ہے کہ جس کو چاہے دے دیا، جس کو چاہے نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ اپنے علم سے کریں گے کون اس کا مستحق ہے، کون اس کا مستحق نہیں ہے، کون طلبگار ہے، کون طلبگار نہیں ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہے. اللہ جس کو سچا جانیں گے، جس کو طلبگار جانیں گے، جس کو مستحق جانیں گے، اسے تو بے حساب عطا فرمائیں گے جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا. یہاں تک تو مومنوں کا حال تھا. قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں اچھے لوگوں کا حال بیان کیا جاتا ہے وہاں برے لوگوں کا بھی، اچھے لوگوں کا انجام آتا ہے وہاں بروں کا بھی. مومنین کی بات کی، نور ہدایت پانے والے لوگوں کی بات کی، ان کی مثال بھی سمجھائی اور یہ سب چیزیں بتا دی، انجام بھی بیان کر دیا. تو اس کے ساتھ فوراً ایسے لوگوں کے حالات بھی بیان کیے جا رہے ہیں جو اس نور ہدایت سے محروم ہے، جو ایمان سے محروم ہے، اللہ کا انکار کرنے والے کافر ہیں. ایسے لوگوں کا حال بھی اللہ تعالیٰ دو مثالوں کے ذریعے سے بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ بھی دنیا میں کچھ اعمال کرتے رہتے ہیں، اپنے گمان کے مطابق اس کو نیک عمل سمجھتے ہیں، تو اس کی مثال کیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں اور دو مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا ہے. انشاءاللہ یہ دونوں مثالیں کل دیکھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ